ایک دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پریوار کے ساتھ فلسطین آئے تو انہوں نے وہاں گھر بنائے اور بس گئے۔ وہیں انہوں نے اسلام کا پیغام دیا اور انہیں اس میں کافی کامیابی بھی ملی۔ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور انہیں نبی مان لیا۔ یہ جگہ ان کے لیے بہت ہی محفوظ اور سکون دینے والی تھی۔ لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے ابراہیم، بابل جاؤ اور وہاں کے راجا نمرود کو اسلام کی دعوت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیر کیے اللہ کا حکم مان لیا۔ حالانکہ ان کی بیوی سارا اور باقی ساتھیوں نے کہا، کچھ دن رک جاؤ، لیکن نبی نے کسی کی ایک نہ سنی اور سیدھا بابل کی طرف نکل پڑے۔ کئی دن کی مشکل یاترا کے بعد وہ نمرود کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ادھر نمرود، جو خود کو خدا کہلوانا چاہتا تھا، اب اور بھی زیادہ گھمنڈی ہو چکا تھا۔ جب حضرت ابراہیم اس کے محل میں پہنچے اور اسے اسلام کی دعوت دی تو نمرود غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ ابراہیم، تم پھر آ گئے، مجھے تنگ مت کرو، میں نے تمہارے خدا کو مار ڈالا ہے۔ میں نے تیر چلایا تھا، اس کا خون سب نے دیکھا۔ تمہارا خدا اب نہیں رہا، اور اگر اب بھی تم مجھے تنگ کرو گے تو میں تمہیں بھی ختم کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا، اے نمرود، جس دولت اور طاقت پر تم گھمنڈ کر رہے ہو وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک پل میں سب کچھ مٹا سکتا ہے، اور اگر اس نے تمہارے خلاف فیصلہ کر لیا تو تمہارا یہ گھمنڈ مٹی میں مل جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا، سمجھ جاؤ نمرود، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، تمہارا آخری وقت دور نہیں۔ میں آخری بار تمہیں سچائی کی طرف بلا رہا ہوں۔ لیکن نمرود اور غصے میں آ گیا، ابراہیم، اب یا تو تم اور تمہارا خدا میرے علاقے سے چلے جاؤ یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سادگی اور ہمت سے کہا، ٹھیک ہے نمرود، اگر تم میرے اللہ سے لڑنا چاہتے ہو تو بتاؤ کب اور کہاں۔ نمرود بولا، جنگ کے میدان میں، سب طے ہوگا۔ پھر اس نے اپنی پوری فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ دیش بھر میں اعلان ہو گیا اور 2 دن میں بابل کا میدان تمبوؤں سے بھر گیا۔ 10,800 ورگ میل تک اس کی فوج پھیلی ہوئی تھی۔ جنگ سے پہلے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر بلوایا، ہنستے ہوئے کہا، کہاں ہے تیرا خدا اور کہاں ہے اس کی فوج؟ صرف باتوں سے کوئی جنگ نہیں جیتتا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے، تو جس تیاری کے ساتھ آیا ہے وہ تو ہنسی کی بات ہے۔ میرا اللہ چاہے تو صرف ایک چھوٹی سی مچھر سے تیری پوری فوج کو مٹا سکتا ہے۔ نمرود ہنس پڑا، اگر تیرے اللہ میں اتنی طاقت ہے وہ تو بلا لے اسے، میں نے اسے پہلے ہی مار ڈالا تھا، اور اگر کوئی بچا ہے تو ٹک نہیں پائے گا۔ پھر اس نے لالچ دیا، تو مجھے ہی خدا مان لے، میں تجھے 5 ریاستوں کا راجہ بنا دوں گا، 10 سے 20 اور بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ تپ اٹھا، اے اللہ کے غضب کے شکار، تو مجھے دولت اور ریاست کا لالچ دے رہا ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں اور نبیوں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ پھر وہ لوٹے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور نمرود کی تباہی کے لیے دعا کی۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، بتائیے کیسا عذاب چاہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ اپنی سب سے چھوٹی مخلوق مچھر سے نمرود کو مٹا دے۔ جبریل بولے، اگر ہر سینک کے لیے ایک مچھر بھیجنی ہے تو قریب 60 لاکھ مچھر چاہیے ہوں گے، لیکن فکر مت کیجیے، میں سب سنبھال لوں گا۔ اور پھر آیا وہ دن۔ صبح صبح جنگ کا بگل بجا، لیکن تبھی آسمان میں ایک کالا بادل نظر آیا۔ وہ کوئی بادل نہیں تھا بلکہ 60 لاکھ مچھروں کا جھنڈ تھا۔ ان کی بھن بھناہٹ سے میدان گونج اٹھا۔ ہر مچھر ایک سینک پر بیٹھا اور کچھ ہی پلوں میں پوری فوج گر چکی تھی۔ نمرود ڈر کے مارے محل میں بھاگ گیا، وہاں جا کر چھپ گیا۔ ایک چھوٹی سی لنگڑی مچھر اس کے پاس آئی اور سیدھا اس کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گئی۔ اب نمرود پاگلوں کی طرح اپنے سر پر گھونسے مارتا، تھوڑا آرام ملتا، پھر درد لوٹ آتا۔ دن بدن حالات بگڑتے گئے، سر پر لگاتار ہتھوڑا مارنے والے نوکر بدلتے رہے، دربار بکھرنے لگا۔ آخر ایک دن ایک نوکر نے غصے میں اتنا زور سے لکڑی کا ہتھوڑا مارا
کی نمرود کی کھوپڑی پھٹ گئی اور اس کے دماغ سے مچھر اڑ کر باہر نکل گیا۔